السلام علیکم، کیا حال ہے بیٹا؟ ٹھیک ہے آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ میں محمد سعد مصطفیٰ، اور آج کا ہمارا لیکچر ہے جی ترجمہ قرآن، اور صورت ہماری ہے سورۃ النمل۔ ہماری 6 صورتیں کمپلیٹ ہو چکی ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ نے اسے دیکھا ہوگا، آپ نے سیکھا ہوگا ان صورتوں سے، جو آیات ہم نے پڑھی، جو ڈیٹیل ہم نے کی۔ تو آج ہم اپنی سورۃ نمل کا سٹارٹ کریں گے۔ پیج نمبر 88 آپ کے سامنے ہونا چاہیے جی۔ پیج نمبر 88 ہے، اور یہاں پہ ہم ایک وہی بات ریپیٹ کر رہے ہیں کہ سورۃ نمل ہے، اور یہ 2 پیجز ہم نے پڑھنے ہیں آمنے سامنے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کیا ہوگا جی کہ اسی پہ ہماری ساری صورت اور ساری ایکسرسائز اور ساری ایڈیشنل جتنی بھی چیزیں ڈیٹیل پیپر میں پوچھی جا سکتی ہے تو انہی 2 پیجز پہ ہے۔ تو اور اس میں ہم نے آیات نہیں کرنی، صرف یہ 2 پیجز اچھے سے ہم نے یاد کرنے ہیں جی۔ پیج نمبر 88 سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ آپ ہائی لائٹر ساتھ رکھیں گے، کچھ چیزیں ساتھ ساتھ مارک کریں گے۔ سورۃ النمل، سورۃ النمل مکی صورت ہے، مکی صورت ہائی لائٹ کرنا ہے۔ اس میں 93 آیات ہیں، 93 لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے۔ تعارف، تعارف نمل کا معنی ہے چونٹی، چونٹی لفظ ہائی لائٹ کریں گے۔ ایک تو میں یہاں پہ چونٹی لکھتا ہوں، دوسرا سمجھانے کے لیے یہاں پہ لکھتا ہوں چونٹی۔ یہ کچھ الفاظ یا غلطیاں ایسی ہیں جو بچوں نے پیپر میں کی ہیں۔ چونٹی نہیں ہے، چونٹی لفظ ہے، تو میں یہاں پہ کراس کر دیتا ہوں، یہاں پہ گڈ کر دیتا ہوں تاکہ ایزی رہے آپ کو سمجھنا۔ یہ غلط ہے، یہ نہیں لکھنا، وہ لکھنا ہے۔ تو جیسے جیسے آپ ساتھ ساتھ لرننگ کر رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں، تو آپ کو آسانی سے کلیئر ہو جائے گا۔ تو نمل کا معنی ہے جی چونٹی، چونٹی لفظ ہائی لائٹ کیا۔ اس صورت کی آیت 18 میں، آیت 18 لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا، حضرت سلیمان نام ہائی لائٹ کریں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، ٹھیک ہے؟ تو سلمان نہیں ہے، سلیمان ہے جی۔ تو ان کا واقعہ بیان کیا گیا کہ جب وہ چونٹیوں کی وادی کے پاس سے گزرے تھے، اس لیے سورت کا نام سورۃ النمل ہے۔ یہاں تک بریکٹ کر کے ہم کیا لکھیں گے؟ وجہ تسمیہ۔ آگے جی سورۃ النمل پچھلی سورت سورۃ الشعراء کے فوراً بعد نازل ہے، سورۃ الشعراء لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے۔ آگے جی سورۃ نمل کا خلاصہ اسلام کے بنیادی عقائد اور کفر کے برے نتائج کا بیان ہے۔ تو اس میں ہم یہ لکھیں گے کہ اسلام کے بنیادی عقائد اور کفر کے برے نتائج کا خلاصہ، یہ ہیڈنگ بنائیں گے بریکٹ کر کے۔ آگے جی مضامین۔ سورۃ نمل کے آغاز میں قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے والوں کی صفات بیان کی ہیں۔ قرآن مجید سے ہدایت لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے، کن لوگوں کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ، حضرت سلیمان، حضرت صالح، حضرت لوط علیہ السلام کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہاں ہم ایک سوال بنائیں گے، سورۃ النمل میں کن انبیاء کا ذکر ہے؟ تو آنسر کے لیے ہم نے سارے نام 4 اس میں آئے ہوئے ہیں، حضرت موسیٰ، حضرت سلیمان، حضرت صالح اور حضرت لوط علیہ السلام کے واقعات۔ آگے جی حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ زیادہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد کے بیٹے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام ہائی لائٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دولت، حکومت اور شان و شوکت سے نوازا تھا اور بہت سے معجزات عطا فرمائے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انتہائی شکر گزار بندے، شکر گزار لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے۔ کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بہت مؤثر انداز میں بیان کی گئی ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت ثابت ہوتی ہے۔ سورۃ النمل کے آخری 2 رکوعوں میں آخرت کا انکار کرنے والوں کو سمجھایا گیا ہے کہ قیامت کی علامات، اس کے دلائل، اس دن کے احوال اور قیامت کے دن اچھے اور برے لوگوں کے انجام کے بارے میں کے انجام پر سورت کا اختتام فرمایا گیا۔ تو یہاں ہم ایک ہیڈنگ اور ایڈ کریں گے، سورت کا اختتام کس بات پہ ہوا؟ سورت کا آغاز بھی ہم نے پڑھا اور سورت کا اختتام بھی ہم نے لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے تاکہ ہمیں
مضامین لکھتے ہوئے ایزی رہے گا۔ آگے جی علمی عملی نکات۔ سورۃ نمل کا مطالعہ کرنے سے جو اہم علمی عملی نکات معلوم ہوتے ہیں ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ نمبر 1، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور آخرت پہ یقین کامل رکھنا اصل کامیابی ہے۔ تو یہاں ایک سوال ہم بنائیں گے، کیا سورۃ النمل کے مطابق اصل کامیابی کیا ہے؟ سورۃ النمل کے مطابق اصل کامیابی کیا ہے؟ تو یہ پہلا پورا پوائنٹ ہم اس میں ایڈ کریں گے، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، آخرت پر یقین کامل رکھنا ہی اصل کامیابی ہے۔ آگے جی نمبر 2، حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے۔ آگے ہے جی ہماری تمام ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں اور دنیا کی تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی لاچار اور پریشان حال لوگوں کی فریاد سنتا ہے، اس لیے ہمیں ہر مصیبت میں صرف اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے۔ آگے جی رزق عطا فرمانے والا اللہ تعالیٰ ہے، ہمیں حرام طریقوں سے رزق حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، حرام طریقوں کا لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے۔ آگے جی حق کا انکار کرنے والے مردوں، بہروں اور اندھوں کی طرح ہیں جنہیں قرآن مجید سے کوئی نصیحت حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ تینوں لفظ ہائی لائٹ کرنے، مردوں، بہروں اور اندھوں کی طرح ہیں۔ آگے ہے جی دین کی دعوت دینے والوں کو قرآن مجید کے ذریعے لوگوں کو خبردار کرتے رہنا چاہیے۔ قرآن مجید کا لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے، کس کے ذریعے؟ قرآن مجید کے ذریعے۔ سارے لفظ ہمیں MCQs میں نظر آئیں گے۔ آگے ہے جی آخر میں ہم جو اعمال بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ان کی خوب خبر ہے اور قیامت کے دن ان کا فیصلہ ہو جائے گا۔ قیامت کے دن لفظ ہائی لائٹ کرنا ہے کہ ہم جو بھی اعمال کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں جانتا ہے اور قیامت کے دن اس کا رزلٹ بھی ہمیں ملے گا، تو ہم نے یہ اچھے سے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں 2 سوال بنائے، کچھ چیزیں ہم نے یہاں پہ پوائنٹس ایڈ کیے کہ چونٹی لکھنا ہے، چونٹی نہیں لکھنا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے آیا، اور سورت کے اختتام میں کیا بیان کیا گیا، سورت کا آغاز کن چیزوں سے ہوتا ہے۔ پھر یہ 2 سوال ہم نے بنائے کہ سورت نمل میں کن انبیاء کا ذکر ہے اور سورت نمل کے مطابق اصل کامیابی کیا ہے، تو ہم نے ساتھ ساتھ یہ چیزیں مارک کی ہیں، ٹھیک ہے، ہائی لائٹ بھی کیا ہوا ہے، مارک بھی کیا ہوا ہے۔ اب جب ہم ایکسرسائز میں جائیں گے تو یہ چیزیں ہمیں پھر سے ایک دفعہ دیکھنی ہوں گی، ٹھیک ہے بیٹا۔ اسے آپ نے ایسے اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور اسے آپ نے یاد کرنا ہے۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔